میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی پروفیسر کسی بڑے عہدیدار IAS KAS کے لیے یا بڑے بڑے عہدیداروں کے لیے نہیں فرمایا ہے، بلکہ بہتر کس کے لیے فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں آپ کہ اللہ پاک نے آپ کو چنا کہ صبح، ورنہ جس وقت آپ اٹھتے ہیں تو یہاں بڑے بڑے مجھ سمیت بسترے استراحت پر سو رہے ہوتے ہیں، اور آپ اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ہم نے بڑی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ پاک نے قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑا اور قرآن کی تعلیم سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی طریقے سے مرتے دم تک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں۔ ایک عربی کا مفہوم ہے کہ من جدہ فوجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ یہ شرط اور جزا ہے، جو محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو بدلہ دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم رات و دن ایک کریں اور صحیح معنوں میں علم دین سیکھیں، تاکہ کل ہم دوسروں کو سکھا سکیں۔ اور جس طریقے سے ایک والدہ چولہے کے پاس گرمی کی تپش برداشت کرتی ہے اور باپ جو ہے وہ دھوپ کی تپش برداشت کرتا ہے، کس لیے؟ کہ اپنے لال کے لیے، کہ میرا لال اچھا کھائے۔ ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا لال اچھا کھائے، اچھا پہنے، اور والد کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا جو لال ہے وہ کبھی بھوکا نہ رہے، کبھی اس کو آنچ کسی چیز کی دکھ تکلیف محسوس نہ ہو، میں اس وجہ سے کما رہا ہوں۔ اور استاد کی یہ دونوں کوششیں ایک جگہ ہوتی ہیں، ماں کی اور باپ کی، کہ جس طریقے سے ماں چولہے کے پاس گرمی برداشت کرتی ہے اور باپ دھوپ کی گرمی کو برداشت کر کے محنت و مشقت کر کے آپ کے لیے کماتے ہیں، اسی طریقے سے استاد جو ہے وہ ماں کی گرمی بھی برداشت کرتا ہے اور باپ کی تمناؤں کو بھی برداشت کرتا ہے، پھر جا کے وہ استاد بنتا ہے۔ تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا۔ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا۔ وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ پیارے طلباء کرام، اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ جس مولا کریم نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے چنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ وقت کی بڑی قلت ہے، آپ حضرات سے یہی التجا ہے کہ آج کے دن جس قدر ہر کوئی اپنے اساتذہ کا یوم اساتذہ مناتے ہیں اور کوئی گانا وغیرہ بجا کر اپنے اساتذہ کا دن مناتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ ہم گانا بجانے والوں میں نہیں، ناچ اور ڈھول بجانے والوں میں نہیں، بلکہ ہمیں اگر اساتذہ کا دن منانا آتا ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت سے شروعات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات سے یہی التجا ہے اور گزارش بھی ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں سے اگر یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس وقت کے ہر لمحات کو قیمتی جان کر، ہر گھڑی کو قیمتی جان کر اپنے وقت کو علم دین میں صرف کریں اور اساتذہ کی محنت کا فائدہ لیں اور اساتذہ کے علمی فیضان سے فیضیاب ہوں۔ ہم اکیلے نہیں آئے ہیں، ہمارے والدین کے ڈریم، ان کے خواب ہمارے ساتھ ہماری ٹپائی پر بیٹھے ہیں۔ ہم اکیلے نہیں بیٹھے ہیں، ہمارے والدین کے خواب ہیں ہمارے ساتھ، کہ ہمارے والدین یہ سوچ رہے ہوں گے گھر میں کہ ہمارے بچے پڑھنے کے لیے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کھانا کھایا ہوگا انہوں نے یا نہیں کھایا ہوگا، لیکن ہم یہاں اپنا وقت ضائع کریں تو یہ ہمارے لیے بات اچھی نہیں۔
ہم یہاں پر پیسے ضائع کریں، یہ بات ہمارے لیے اچھی نہیں۔ ہم نے یہاں 2 سال رہنا ہے، 3 سال رہنا ہے، وہ 3 سال 2 سال 4 سال ہم ایسے گزاریں تاکہ ہم زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ وقل رب زدنی علما، محبوب فرما دیجئے کہ تو میرے علم میں برکت عطا فرما۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور کسی چیز کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب تو مجھ سے یہ مانگ، بلکہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ تو میرے علم میں برکت عطا فرما۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ہمیں علم کی فضیلت بتاتی ہے۔ ہارون رشید کا دور تھا اور اس نے وقت کے امام قصائی کو بلایا اور کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو گھر پہ آ کے پڑھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ علم کی توہین ہے، میں گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا۔ اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ ہی کے گھر پہ بھیجوں گا، مگر میرا بیٹا سب سے پہلے سبق سنائے گا۔ انہوں نے کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی غریب کا بیٹا ہو اور وہ پیچھے رہے اور آپ بادشاہ ہیں اور آپ کا بیٹا ہو تو وہ پہلے سنائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی باری پر سنائے گا۔ تو ایک بار وہ سیر کے لیے جا رہے تھے کہ انہوں نے کیا دیکھا کہ استاذ نے ان کے 2 بیٹے تھے، ان کو کہا کہ میرا جوتا لاؤ۔ تو وہ دونوں دوڑے جوتا لانے کے لیے، ایک جوتا اٹھا کے لایا اور ایک جوتا دوسرا اٹھا کے لایا۔ یہ دیکھ کر کے جو ہارون رشید تھا وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے ان دونوں بیٹوں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، علم ایک ایسی چیز ہے، یہ کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ پڑھنے سے نہیں آتی۔ اگر علم کے بارے میں آپ سننا چاہیں تو امام غزالی کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ امام غزالی نے علم کیسے حاصل کیا، ان کے اندر علم حاصل کرنے کی پیاس کتنی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام غزالی کے بچپن کا زمانہ تھا اور امام غزالی کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ امام غزالی کو کوئی استاذ نہیں مل رہا تھا، تو امام غزالی نے جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاذ مقرر کیا ہوا تھا جو 12 یا 13 کلومیٹر چل کر کے اس کو پڑھاتا تھا۔ اور امام غزالی کو جب یہ پتہ چلا تو وہ اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ سوار ہو کے آیا کرتا تھا اور امام غزالی پیدل اس کے ساتھ چلتے تھے۔ اور دیکھیے علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ سوار ہو کے چلتا تھا اور امام غزالی پیدل اس کے ساتھ چلتے تھے اور سوال پوچھتے رہتے تھے اور وہ اس کے جواب دیتا رہتا تھا۔ دیکھیے امام غزالی نے کیسے علم حاصل کیا کہ 4 یا 5 سال تک انہوں نے ایسے علم حاصل کیا۔ یہ دیکھیے انہوں نے کتابیں پڑھ کے علم حاصل نہیں کیا بلکہ ایک پیاس کی وجہ سے علم حاصل کیا۔ اگر آج ہم یہ 4 یا 5 سال یا 10 سال اچھی طرح سے علم پڑھنے میں لگائیں گے، محنت کرنے سے لگائیں گے، تو اس کا پھل ہم ساری زندگی کھاتے